السلام علیکم ناظرین، سامعین۔ کولاج کے زیر اہتمام ویسے تو آپ بہت ساری تقریبات کی ویڈیوز بھی آپ دیکھتے رہے ہیں، لیکن موجودہ حالات میں ہم نے مناسب سمجھا کہ بجائے فزیکلی کسی سے ملاقات جو ہے وہ اب اس طرح ممکن نہیں ہے، تو ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اپنے چند سینئرز سے جو ہے وہ سنجیدہ مکالمے کی روایت کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں۔ تو آج ہمارے درمیان جو شخصیت موجود ہیں وہ ہماری جدید اردو غزل کا ایک بہت ہی معتبر نام ہے، شناور اسحاق۔ ہماری نئی اردو غزل میں بہت منفرد اور جانا پہچانا نام۔ ان کے دو مجموعے التباس اور ادھورا نروان کے نام سے سامنے آ چکے ہیں۔ ان کی غزل کا خمیر ہندی دیو مالا، ماضی کی جو مشرقی تہذیبی یادداشتیں ہیں اور ماں با جدید عہد کے انسان کی ناسودگی کے اشتراک سے اٹھائی ایک رائے ہے۔ اور ان کی غزل سے جہاں ایک تاریخی شاعریت کا پہلو برآمد ہوتا ہے، وہیں 21ویں صدی کی علامتی شاعری کے سنجیدہ اور متوازن رخ کی تصویر بھی سامنے آتی ہے۔ اور ایک اور عام جو قابل توجہ عنصر ہے وہ یہ ہے کہ وقت کے بہاؤ میں آج کے انسانی وجود کی ناسودگی اور اضطراب کا اظہاریہ بھی ان کی شاعری میں آپ کو ملتا ہے۔ اور ان کی غزل کا انسان ماضی کے منتشر ورق کی تصویریں بنا کر اپنے سامنے رکھتا ہے، مگر ان تصویروں سے بہت ساری جو ہے متفرق آپ کو شکلیں بنتی ہوئی بھی نظر آتی ہیں۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شناور اسحاق بھائی۔ جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہم آپ سے آج ہم کلام ہو رہے ہیں۔ میرا گفتگو اعزاز ہے۔ بہت شکریہ جی شناور بھائی۔ بلا تاخیر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ زندگی اور شاعری کو دو الگ الگ جہات میں صفت کرتا ہوا دیکھتے ہیں، یا یہ دونوں ایک آپ کے لیے ایک ہی معنی میں کھلتی ہیں؟ جی یوں ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے 20ویں صدی میں جو ایک دو بڑے مباحث سامنے آئے، ان میں سے ایک بحث یہ بھی تھی کہ ادب برائے زندگی یا ادب برائے ادب۔ عام طور پر ادب برائے زندگی کا نعرہ ترقی پسندوں نے لگایا، اور ادب برائے ادب کو جو جدیدیت تھے ان کے کھاتے میں ڈالا گیا، یا ارباب ذوق کے ساتھ اس کا تعلق رہا۔ حالانکہ ایک تمہارے بسیار کے بعد ہمیں علم ہوا کہ یہ بحث کوئی اتنی بامانی نہیں تھی، کیونکہ ادب اور زندگی الگ الگ ہو ہی نہیں سکتے۔ شاعری کا تعلق زندگی کے ساتھ انتہائی اٹوٹ ہے، اور ظاہر ہے زندگی اور شاعری میرے لیے بھی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، اور دونوں کا بڑا گہرا سمبند ہے۔ اچھا، اب دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ بعض اوقات جو ایک شاعر ہوتا ہے وہ دو زندگیاں گزارتا ہے۔ ایک تو زندگی وہ ہے جو ایک سماجی عمل ہے، اور ایک اس کی تخلیقی زندگی ہوتی ہے۔ تو شاعر بہرحال ایک تقسیم شدہ شخصیت کے طور پر زندگی گزارتا ہے۔ عرفان صدیقی کا بڑا اچھا شعر ہے کہ دو جگہ رہتے ہیں ہم، ایک تو یہ شہر ملال، ایک وہ شہر جو خوابوں میں بسایا ہوا ہے۔ تو میں یہی عرض کروں گا کہ زندگی اور شاعری کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہم کوئی ایسا لفظ استعمال ہی نہیں کر سکتے جو زندگی سے زندگی اور سماج سے جس کا تعلق نہ ہو، اور زندگی اور سماج جس لفظ کو سمجھتے نہ ہوں، ہم تو ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا میرے خیال میں زندگی اور شاعری کو الگ الگ کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ میں ابتدا میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ ہمارے ساتھ اس وقت سرفراز عارف صاحب بھی موجود ہیں۔ یہ ہم دونوں مل کر گفتگو آج شناور بھائی سے کر رہے ہیں، تو میری کوشش ہوگی کہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ سرفراز بھائی سے بھی سوال لیا جائے۔ جی سرفراز بھائی۔ بہت شکریہ حماد بھائی۔ شناور بھائی بہت شکریہ، آپ کے ساتھ ایک سیشن کا سلسلہ بنا
تو جس طرح حماد بھائی نے اپنا ایک سوال آپ کے سامنے رکھا، میں بھی اسی سوال سے جڑا ہوا ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ مجھے یہ جاننا ہے، کیا اردو شاعری جو ہماری آج کی شاعری ہے اس کا اظہاریہ اور پرایا اظہار ہمارے آج کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یا ہم بس روایتی جو پیمانے ہیں انہی میں اپنی آج کی شراب جو ہے وہ ڈال کے اور اس کی وسعت پہ اور اس کی جو تاثیر ہے اس پہ اثر انداز ہو رہے ہیں؟ کیا ہمیں آج اپنا جو اظہاریہ ہے اس کے لیے کچھ نئے پیمانوں کی، نئی اصناف کی ضرورت ہے، یا ہماری وہ جو روایتی سلسلے چلتے آ رہے ہیں وہ کافی ہیں؟ میں یہ جاننا چاہوں گا۔ جی، بڑا اہم سوال ہے۔ دیکھیں عارش بھائی، ہوا یوں کہ اگر ہم اپنی شاعری کا تھوڑا سا ذرا جائزہ لیں سرسری سا، تو ایک تو عہد شروع ہوتا ہے، میں یعنی کلاسیکی عہد کے بعد کی بات کرتا ہوں، کیونکہ آپ نے آج کی بات کی، اب ظاہر ہے آج کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جی، تو میرا خیال ہے کہ آج سے مراد آپ کی یقیناً نیا عہد یا جدید عہد شاید ہوگا۔ تو میرا جی، راشد، تصدق حسین خالد، ظفر اقبال، شہزاد احمد، انہوں نے ہماری شاعری میں کچھ نئے ذائقے شامل کیے، نئی نظم کی، بلکہ جدید جو آزاد نظم ہے اس کی بنیاد ان لوگوں نے ڈالی۔ اس کے بعد پھر اساطیری غزل کا ایک ٹرینڈ ہمارے سامنے آتا ہے۔ ان کے نام آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، میں ان کو نام یعنی ثروت حسین، اظہار الحق، غلام حسین ساجد، خالد اقبال یاسر، ان لوگوں نے ایک نیا ٹرینڈ دیا 70 کے لگ بھگ۔ پھر ان کے ذرا بعد آئیں تو چونکہ آپ نے شاعری کی بات کی، صرف غزل کی بات نہیں، تو میں تھوڑا سا پوری شاعری کو لے لیتا ہوں۔ پھر ایک اور کھیپ ہمارے سامنے آتی ہے، نصیر احمد ناصر، علی محمد فرشی، رفیق سندیلوی، اس میں آتے ہیں، انوار فطرت صاحب ہیں، اور بھی اس میں کافی لوگ شامل ہیں۔ جب ہم نام گنواتے ہیں تو یقیناً کچھ نہ کچھ نام، ابرار احمد صاحب ہیں، تو کچھ نہ کچھ نام رہ جاتے ہیں، پھر دوست ناراض بھی ہوتے ہیں۔ تو مقصد صرف نشاندہی ہے، کوئی اسم شماری نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد عباس تابش سے ادریس بابر تک غزل میں اگر ہم دیکھیں تو ایک ہمارے سامنے دور شروع ہوتا ہے۔ تو عباس تابش ہیں، ادریس بابر، اکبر معصوم، شاہد ذکی، شاہین عباس، ذوالفقار عادل، اظہر فراغ، خود مطلب حماد نیازی بھی تھوڑے سے ہم سے ذرا جونیئر ہوں گے یقیناً۔ تو یہ ایک کھیب ہے۔ تو میرے خیال میں ہر جو ٹرینڈ ہے، یہ جتنے بھی 3-4 ادوار میں نے گنوائے اپنی فہم کے مطابق، تو ان لوگوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا اور اظہار کے نئے پیرائے دریافت کیے اور نئے منطقے تلاش کیے، اور باقاعدہ ان کی شاعری جو ہے انہوں نے کچھ نئے جو امکانات ہیں ان کو ایکسپلور کیا۔ باقی جہاں تک تعلق ہے کلاسیکی لفظیات کا یا روایتی جو پیمانے ہیں، تو دیکھیں ان سے ان کو ٹچ کیے بنا ہمارا گزارا ہی نہیں ہے، کیونکہ ایک بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے، وہ جس عہد کا بھی شاعر ہے، کہ جو لفظ ہے اس کو صحیح معنوں میں جن لوگوں نے ٹچ کیا لفظ کو، اس کے جو اصل معنی ہیں، جو حقیقی معنی ہیں، یہاں مجھے احمد جاوید صاحب کا ایک بڑا کمال کا جملہ یاد آتا ہے۔ انہوں نے میر کی شاعری کے بارے میں فرمایا تھا کہ میر کی شاعری لفظ اور انسان کے نقطۂ عینیت کا انکشاف ہے۔ اب یہ جو عینیت ہے فلسفے کی اصطلاح ہے، یعنی لفظ اچھا میں ایک شعر آپ کو پڑھتا ہوں، ایک لفظ ہم پڑھتے ہیں برباد۔ اب برباد جو ہے یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے۔ بر کا مطلب ہے اوپر اور باد ہوا کو کہتے ہیں، یعنی ہوا جس چیز کو اپنے دوش پر اڑا کر لے جائے، برباد ہو گیا۔ اب داغ نے دیکھیں اس لفظ کو
बिल्कुल जो कहते हैं ना नुक्ता ऐनियत के ऐन उसके मानों में जो लफ्ज का असल मानी है उसको जो टच किया है कि कूचा यार से बर्बाद भी होकर न गया। आप कहते हैं कि कूचा यार से बर्बाद भी होकर न गया, खाक उड़ उड़ के मेरी जम गई दीवारों पर। तो लफ्ज जो है उसका जो असल क्योंकि शायरी सारा लफ्जों का खेल है, तो याद रखें बड़ा शायर वही होता है जिस पर अल्फाज अपने बंदे कबा वाह करते हैं। मुख्तसर बात यह है। और जितना आप लफ्ज के क्लोज होंगे तो लफ्ज के साथ सबसे ज्यादा जो लफ्ज को उसके तमाम तर जो लफ्ज के शेड्स हैं उनके साथ हमारे असातिज़ा ने उनको इस्तेमाल किया। वली दकनी से लेकर दाग तक, हसरत तक, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। और लफ्ज को समझने के लिए असातिज़ा को पढ़ना बहुत जरूरी है। और फिर उसके बाद भी अगर आज का बंदा भी शायरी करेगा तो वो लफ्ज के साथ उसकी जो ताल्लुक है उसके लिए क्लासिक की मिसाल जो है वो लाजमी उसके सामने होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि हर अहद के लोगों ने अपना अपना हिस्सा डाला और शायरी आगे सफर करती हुई हमें नजर आती है। शाह भाई, इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए जो एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि ये जो हम तकसीम करते हैं पुरानी गज़ल, जदीद गज़ल, कदीम गज़ल, तो ये गज़ल नई पुरानी या कदीम से जदीद भी होती है? मतलब कोई अगर नई गज़ल, जो अमूमन ये एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, तो ये नई गज़ल मौजूद है, लिखी जा रही है, और अगर लिखी जा रही है तो आपके नज़दीक इसका इख्तिसास क्या है? जी, मैं अर्ज करता हूँ। देखें हमाद भाई, गजल का एक तो था क्लासिकी ईरा, उसको आप कहीं से भी कहीं भी खत्म कर दें। मुझे लगता है कि वली दकनी से दाग तक जो है वो हमारा क्लासिकी ईरा है। उसके बाद कुछ शायर जो 1950-55 तक जिंदा रहे, जिनमें हसरत भी हैं, जिनमें बेखुद हैं, सफ़ी हैं, साकिब हैं, सबा अकबर आबादी हैं, फ़ानी हैं, बेखुद हैं, साहिल देहलवी हैं, नू नारवी हैं। तो ये जो दूसरा अहद है क्लासिकी के बाद, एक जदीद अहद और क्लासिकी के दरमियान, इसको हम मतलब ये है कि क्लासिकी देग की खुरचन कह सकते हैं। ये लफ्ज मैं शाहिद अहमद देहलवी से मुस्तार ले रहा हूँ। तो उन्होंने इन लोगों को शाहजहानी देग की खुरचन कहा था। तो एक तो ये है। उसके बाद फिर दौर शुरू होता है जो जदीद गजल जिसको हम कहते हैं, जिसमें जिसका नुक्ता आगाज हम मेरा ख्याल है फराग गोरखपुरी को अगर मान लिया जाए तो कोई मुज़ायका नहीं है, क्योंकि ये सबसे सीनियर थे। फराग हैं, जफर हैं, शहजाद अहमद, नासिर अहमद मुश्ताक, रईस फरोग, जमाल सानी, जॉन, शकीब, इरफान सिद्दीकी, ज़ेब गौरी, आदिल मंसूरी, मोहम्मद अलवी, बानी वगैरह। ये कुछ नाम यकीनन रह भी गए होंगे। ये वो लोग हैं जो दरअसल जदीद गजल का चेहरा मोहरा मुरतब करते हुए हमें दिखाई देते हैं। अब लफ्ज जदीद और नई गजल, इसको मैं समझता हूँ थोड़ा सा हमें समझ लेना चाहिए। जब हम किसी चीज को जदीद कहते हैं तो इसका मतलब है कि वो फलसफा जदीदियत के जेर असर है। इसको थोड़ा सा हम यूं समझते हैं कि जो जमाना था क्लासिकी जमाना, वो एक खुदा मरकज मुआशरा था। जो मॉडर्न ईरा है वो इंसान मरकज मुआशरा था बना। और उसके बाद जो मावा जदीदियत है ये ला मरकज है। ठीक है। अपने जो फलसफी जो इनके फलसफियाना मबाहिस हैं उनके जेर असर अगर हम इनको जरा आसानी से समझने की हम समझने की कोशिश करें तो अब खुदा मरकज, इंसान मरकज और ला मरकज, ये तीन अदवार जो हैं ये हैं। अब अगर हम गजल को जदीद कहेंगे तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये गजल इंसान मरकज है। इंसान मरकज से मेरी मुराद ये है कि ऐसा फलसफा, वो फलसफा जो खुदा की मौत का ऐलान करके इंसान के होने का जिसने ऐलान किया,
جس میں وجودیت بھی ہے، جس میں یہ سارے ٹرینڈز آئے فرانسیسی شاعروں کے، پھر جو امریکہ کے کچھ پوئٹس ہیں، پھر اور ظاہر ہے یہ ماننے میں ہمیں تامل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے ہر حوالے سے مغرب سے استفادہ کیا ہے، اس پر کوئی ہمیں شرمندگی یا وہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اب جدید غزل کو اگر ہم پرکھیں گے تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ انسان مرکز ہے کہ نہیں، ادروائز ہمیں اس کو پھر نئی غزل ہی کہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب جدید کا جب لفظ استعمال ہوتا ہے، مجھے راشد کے ہاں، انیس ناگی کے ہاں، عباس اطہر کے ہاں، ان کے ہاں مجھے صحیح معنوں میں جدیدیت کا ٹچ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. باقی اپنا جو غزل ہے اس کو ہم نئی غزل ہی کہیں گے. پھر اس میں بھی آگے یہ اساطیری غزل کا ٹرینڈ ہے. تو اب آپ فرماتے ہیں کہ نئی غزل کا اختصاص کیا ہے. تو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ اگر ہم مجموعی طور پر کلاسیکی غزل کو دیکھیں تو ہمیں اس کے 3 مصادر نظر آتے ہیں. ہمیں اس میں خانقاہ دکھائی دے گی تصوف کے تلازمات کے ساتھ، ہمیں وہاں طوائف کا کوٹھا دکھائی دے گا، یہ جو سارا محبوب کا ہے اور معاملہ بندی سارا عشق وغیرہ وہ محبوب، اور تیسرا ہے میکدہ، ہمیں شراب اور اس سے ریلیٹڈ سارے جو اشارے ہیں. یہ 3 بنیادی منابع تھے ہماری غزل کے. اب جو جدید غزل ہے یا جو نئی غزل ہے اس نے ان مصادر اور منابع سے گریز کرتے ہوئے یا اس کی طرف پشت کی اور وہ نئے منابع اور مصادر کی اس نے تلاش کی اور اس میں کافی حد تک کامیاب ہوئی. پھر وہ جو ایک ایگریکلچرل سوسائٹی تھی اور اس کے بعد جو ایک انڈسٹریل ایرا شروع ہوا اور یہ جو اربنائزیشن ہوئی تو اس کے بھی ہمیں جو اثرات ہیں وہ 1950 کے بعد کی غزل کے اوپر واضح طور پر ہم ان کو تلاش کر سکتے ہیں. تو پھر ایک اور چیز پر ہمیں بھی ہونا چاہیے کہ دیکھیں جو جدید نظم ہے غزل کے اوپر اس کے بڑے گہرے اثرات ہیں. یہ جو مسلسل غزل بھی ہے تو ان تمام چیزوں کو اگر ہم مد نظر رکھتے ہیں تو یہی جو بنیادی چیزیں ہیں جو نئی غزل یا جدید غزل کا اختصاص ٹھہرتی ہے. جی حماد بھائی. جی سرفراز بھائی آپ کی طرف آتے ہیں. بالکل اپنا شناور بھائی میں یہ جاننا چاہوں گا جہاں آپ نے یہ بات رکھی نئی غزل جدید غزل اور آپ نے مختلف ادوار کے بارے میں یہ کو ڈسکس کرتے ہوئے اپنی بات مکمل کی، تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کو لگتا ہے جیسے ہم پیچھے دیکھتے ہیں تو ہمیں فیض صاحب نظر آتے ہیں جو معاشرے کو ایک نئی راہ دکھا رہے ہیں اور اپنے خطے کی نمائندگی کرتے ہوئے عام آدمی کا مسئلہ اور اپنے خطے کا مجموعی مسئلہ اپنی شاعری میں جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. آج کا جو شاعر ہے وہ کیا اس کے ہاں یہ شعور، یہ کوشش، یہ خیال، ایسی شاعری سے متعلق، ایسے معاملے سے متعلق آپ نے دیکھا کہ آج کا شاعر اپنی سوسائٹی کو جو ہے وہ باشعور کرنا چاہتا ہے، اس خطے کا مجموعی مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہے اور مجموعی طور پہ اس خطے کو ریپرزینٹ کرنا چاہتا ہے؟ آج کی شاعری میں ایسا ہے یا آج کے شاعر جو ہیں وہ محض پاپولر اور یا بس شعر کو بس ایک نئے انداز سے کہنے کی طرف توجہ دے رہے ہیں، یا کہیں ایسا ہے ایسی آج کی شاعری میں کہ وہ اس خطے کا مجموعی ایک بیانیہ بن کے سامنے آ رہے ہیں، اس کے مسائل کو اپنی شاعری کا حصہ بنا رہے ہیں؟ دیکھیں عارش بھائی، میں ذاتی طور پر یہ جو ادب میں ترقی پسندی کا چلن ہوا اور ایک مینیفیسٹو کے تحت اور کچھ انسٹرکشنز کے تحت جو ادب تخلیق کرنے کا ایک رجحان سامنے آیا، میں بالکل اس کے ساتھ ڈس ایگری کرتا ہوں. میں جو شاعر کا
باطن ہے, جو اس کا کریٹو سیلف ہے, میں کہتا ہوں کہ اس کے اوپر کسی قسم کا کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس پر کوئی بند باندھے یا اس کو کوئی ڈائریکشن دینے کی کوشش کرے. ہاں, یہ شاعر کا اپنا, یہ آرٹسٹ کا اپنا یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے. اگر فیض صاحب نے پسے ہوئے عوام کی ذرا واشگاف پیرائے میں بات کی تو یہ ان کا حق تھا, لیکن قاسمی صاحب نے کی, مخدوم محی الدین, علی سردار جعفری, ایک پوری کھیپ جو ہے وہ اس بہاؤ کی نظر ہو گئی, اور ہم ایک ایسے مغالطے میں ہماری بہت سارے لوگ ضائع ہو گئے کہ ہم عوام کی بات کر کے کوئی بہت بڑی تبدیلی لائیں گے. تو ایک تو میں اس کے خلاف ہوں, میں تو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کوئی بھی چیز زندگی سے الگ کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ ادب کا تو بڑا گہرا تعلق آلریڈی زندگی سے ہے. اب وہ کس قسم کے مسائل ہیں, وہ شاعر کے ذاتی مسائل بھی ہو سکتے ہیں, وہ مسائل واشگاف انداز میں نہیں, بلکہ بعض اوقات جو ایک سوشل جبر ہوتا ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ شاعر اپنی شاعری میں اس کے نیچے ہمیں سسکتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بالکل واشگاف انداز میں ہو. اور یہ اسلامی ادب, یہ فلانا ادب, یہ سارے جو چیزیں ہیں, بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو نقاد ہے اس کو بھی چاہیے, جو تنقید ہے ہماری, شاعر اس کو بھی بڑی کھلی آنکھوں سے اور بڑا باہوش ہو کے پڑھے, کہ وہ کہیں وہ اس کے کریٹو سیلف کو ڈی ٹریک نہ کر دیں. ٹھیک ہے نا, بعض اوقات جو نقاد ہوتا ہے وہ ڈائریکشن دے رہا ہوتا ہے, لیکن نقاد بھی ایک انسان ہے, اس کے خیالات میں بھی غلطی کی گنجائش موجود ہوتی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ, اور باقی اس کا زیادہ میرا خیال ہے جو ذمہ داری ہے, اگر کوئی ایسا ہے تو ہماری جو فکشن ہے, ہمارے جو اور ہمارے جو کچھ ڈرامے ہیں, کچھ تھیٹر ہے, ناٹکس ہیں کچھ, یعنی ان میں اس کو بڑی خوبی سے بیان کیا گیا ہے اور شاعری میں بھی ظاہر ہے. اب مثلا راشد ہے, تو راشد جو ہے اس کا پوسٹ کالونیل اگر آپ اس کی اسٹڈی کریں تو راشد بڑی توانا آواز ہے کہ جو کالونیل سسٹم کے سامنے کھڑا ہو کر اس کو للکارتا ہے. کچھ جوش نے بھی یہ کام کیا, لیکن بہرحال راشد کا جو تخلیقی مرتبہ ہے وہ بہت بلند ہے. تو مجید امجد کے ہاں بھی ہمیں کچھ چیزیں نظر آ جائیں گی. تو ہر شاعر کے ہاں یہ چیزیں آئی جس نے محسوس کیا تو یہ لکھا, لیکن باقاعدہ اگر آپ کہیں کہ ایک تھیمیٹک کنسرن کے طور پر اگر کسی کے ہاں وہ چیز آئی تو شاعروں میں تو وہ راشد ہی ہمیں نظر آتا ہے. چلیے جی, ہم اس بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں.